کہتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ من کے سچے ہوتے ہیں، اسپونٹینیس ہوتے ہیں، بچوں کے اندر اسپونٹینٹی ہوتی ہے۔ میں ایک ورک شاپ اٹینڈ کر رہا تھا، اس نے کہا گرو اپ، اسٹارٹ ایکٹنگ لائک اے کڈ، بچوں کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دو، بڑے ہو جاؤ۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جب ہم بچپن سے ٹینز میں جاتے ہیں، لڑکپن میں، اور پھر ایڈلٹہڈ میں جاتے ہیں 20s کے بعد، تو ہمارے اندر بہت سی فیئرز اور بہت سی نیگیٹیوٹیز، ریزینٹمنٹس، جیلسیز اور کمپٹیشنز اور بہت سی چیزیں انکلکیٹ کر دی جاتی ہیں یا اندر گھسا دی جاتی ہیں ہمارے اندر، ہمارے ذہنوں میں، تو ہم نا تھوڑے سے آرٹیفیشل اور مصنوعی بنتے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ بچوں کی طرح اسپونٹینیس ہو جاؤ، بات سوچ سمجھ کے کرو، لیکن اسپونٹینٹی ہونی چاہیے اور سچ ہونا چاہیے، دا پاور آف ٹروتھ۔ اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دا پاتھ آف ایڈلٹہڈ پاسز تھرو ایڈولسنس۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ایڈولسنس میں جو آپ نے مائل سٹون اچیو کرنے ہیں، جو میں ابھی بتاؤں گا آپ کو، جو ہم نے پڑھے اور سنے، تو اگر وہ اچیو نہ کیے جائیں تو پھر آپ ایک سائیکولوجیکل چائلڈ بن جاتے ہیں، یا ایڈلٹ چائلڈ بن جاتے ہیں، یا سائیکولوجیکل ایڈلٹ بن جاتے ہیں۔ سائیکولوجیکل ایڈلٹ بننا بری بات نہیں ہے، مقصد کہنے کا صرف یہ ہوتا ہے آپ دنیا کے پریشرز نہیں لے سکتے۔ تو یہ جو پاتھ وے ہے ایڈلٹہڈ کا، یہ ٹین سے گزرتا ہے اور اس میں کچھ مائل سٹون اچیو کرنے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں سائیکولوجیکل ایڈلٹ کی یا سائیکی کی، تو ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ مائل سٹون انہوں نے ون وے اور دی ادر اچیو نہیں کیے ہوتے۔ سب سے پہلی جو اس میں چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیلائنگ گریٹیفیکیشن۔ جس طرح بچے ہیں، اگر اسکول سے آتے ہیں پہلے اپنا ہوم ورک کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کھیل کود کرتے ہیں۔ اگر وہ سارا دن کھیل کود کرتے رہیں، ان کا ڈسپلن نہ ہو، اور وہ رات کو ہوم ورک کریں جلدی جلدی یا نہ کریں، صبح ویسے ہی چلے جائیں، تو ڈیلائنگ گریٹیفیکیشن کا مقصد ہے، جیسا کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیک میں سے کیا پسند ہے، آئسنگ پسند ہے یا اس کا جو بریڈ ہے وہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے آئسنگ پسند ہے۔ تو اس نے کہا پہلے آپ کیا کھاتے ہیں کیک میں سے؟ تو اس نے کہا جی میں آئسنگ کھاتا ہوں۔ دس از ناٹ ڈینائنگ گریٹیفیکیشن۔ اس کی ایک اور ایگزامپل ہے ایٹ دا فراگ۔ وہ کہتے ہیں صبح صبح سب سے مشکل کام جو ہوتے ہیں، آپ نے کہا آپ نے ٹو ڈو لسٹ بنائی ہوتی ہے، یا آپ نے ذہن میں ایک ڈیولپ کیا ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے کرنے، تو جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے نا، وہ آپ اکثر لوگ نا ڈیلے کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اینڈ میں کر لیں گے، اینڈ میں کر لیں گے، تو ان پہ پریشر رہتا ہے، نیگیٹیوٹیز، لو انرجی فیل کریٹ ہوئی رہتی ہے، نیگیٹیوٹیز آتی رہتی ہیں، پروکریسٹینیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور تو ایٹ دا فراگ میں سب سے پہلے مشکل کام کر لیں، ڈیلائنگ گریٹیفیکیشن، اور اس کے بعد باقی جو دن ہے آپ کا اچھا گزر جائے گا۔ جو چیلنجز ہیں ان کو فیس کر لیں پہلے، تو پہلے چیلنجز کو فیس کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رسپانسبلٹی لینے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ نیچرلی انجوائے کرتے ہیں باقی ٹائم۔ تو ڈیلائنگ گریٹیفیکیشن پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے ڈس آرڈرز آف پرابلم سالونگ اینڈ رسپانسبلٹی۔ تو ڈیلائنگ گریٹیفیکیشن ٹینز میں اچیو کرنی ہوتی ہے، اور ڈس آرڈرز آف پرابلم سالونگ اور رسپانسبلٹی جو ہیں ان کو ہینڈل کرنا بھی پراپر طریقے سے ٹینز میں آنا چاہیے۔ اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب انسان کنفلکٹ میں آتا ہے نا دنیا کے ساتھ، اگر وہ دنیا کو بلیم کرتا ہے اپنی شارٹ کمنگز کے لیے، چاہے وہ پیرنٹس ہوں، بہن بھائی ہوں، دوست ہوں، کولیگز ہوں، تو سوری بریک آ گئی تھی، چاہے وہ کولیگز ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، تو جب کنفلکٹ میں انسان دنیا کے ساتھ آتا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ نا دنیا کو بلیم کرتا ہے۔ دس از اے کائنڈ آف کریکٹر ڈس آرڈر، یا سائیکوسس کی ایک ٹائپ ہے جس میں تھوڑے سے ڈیلیوژنز ہوتے ہیں، فالس بلیفس ہوتے ہیں، اور یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اور اگر وہ کنفلکٹ میں دنیا کے ساتھ آئے اور اپنے آپ کو بلیم کرے،
تو اسے نیوروسس کہتے ہیں. سیلف پٹی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے, سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے, اور یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. تو بیلنس چیز یہ ہے کہ نہ کسی کو بلیم کرو نہ اپنے آپ کو بلیم کرو, اور اس چیز کو ریکٹیفائی کرو, امپروو کرو, اور اس چیلنج کو فیس کرو. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں, اور پرابلم سالونگ جو ہوتی ہے, پرابلم از ناٹ دی رائٹ ورڈ, دا ورڈ از چیلنج. چیلنجز جو آتے ہیں, چیلنج سالونگ جو ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, ان کو آپ نے کرنا ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ یہ اسکل ڈیولپ ہوتی ہے. تو دوسری بات جو آپ نے پاتھ وے ٹو ایڈلٹہڈ میں اچیو کرنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پاتھ وے ٹو میچورٹی میں. ڈیلنگ گریٹیفیکیشن کے بعد وہ ہوتی ہے ڈس آرڈرز آف ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈس آرڈرز آف پرابلم سالونگ اینڈ رسپانسبلٹی. تیسری چیز جو پھر ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ڈیڈیکیشن ٹو ٹروتھ. دیکھیں سچ جو ہوتا ہے نا وہ ایبسولوٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے پیراڈائم چینج ہوتے رہتے ہیں, عام انسان کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن سچ کی تلاش اور ٹروتھ کی تلاش جاری رکھنی چاہیے. جو کوشش کریں جہاں بولیں سچی بات بولیں, اور جہاں ضرورت ہو, اور اپنی ڈیلنگز کو, ریلیشن شپس کو آنیسٹی پہ بیس کریں, اپنی پروفیشنل لائف کو. اور سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کو اپنے آپ کے ساتھ سچ بولنا چاہیے. تو یہ ڈیڈیکیشن ٹو ٹروتھ جو ہے یہ بھی پاتھ وے ٹو ایڈلٹہڈ میں لے کر جاتی ہے. اور چوتھی چیز جو امپورٹنٹ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں فلیکسیبل رسپانس سسٹمز. دیکھیں وہ کہتا ہے نا کہ اقبال نے کہا رہا, لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. انسان کو نا ایک اسٹیریوٹائپ پرسنالٹی کا تو نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو جب مینیپولیشنز ہو رہی ہوں اور سرکمسٹینشل سینیریوز مینیپولیشن یا سینیریوز چینج ہو رہے ہیں, سرکمسٹانسز چینج ہو رہے ہوں, تو آپ کو اپنے رسپانس سسٹم کو فلیکسیبل رکھنا آنا چاہیے. یو شوڈ ہیو مور دین ون ٹول ٹو ڈیل ود ڈفرینٹ کائنڈ آف سچویشن. صرف یہ نہیں کہ ایک ہی آپ کو بنائے پتہ ہو. اس سے پھر وہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں اور مس یوز ہو جاتے ہیں. یوز ہوں تو اچھی بات ہے, بٹ مس یوز ہو جاتے ہیں, اور وہ جو ڈسلوژنڈ ہو جاتے ہیں لوگ پھر, تو لوگ ان کو یوز کر دیتے ہیں, ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. پیپل دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو نہیں پتہ ہوگا, فلیکسیبل رسپانس سسٹم نہیں ہوں گے, اور آپ ایک ہی طرح سے ڈیل کر رہے ہوں گے, تو آپ کی جو رسپانسز ہیں وہ پریڈکٹیبل ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب پریڈکٹیبل رسپانسز ہوں گے تو پھر پیپل نو ہاؤ ٹو مینیپولیٹ. تو یہ چیز ہو گئی. تو 4 چیزیں ہو گئیں: ڈیلنگ گریٹیفیکیشن, سالونگ دی ڈس آرڈرز آف پرابلم سالونگ یا چیلنج سالونگ اینڈ رسپانسبلٹی, اور ڈیڈیکیشن ٹو ٹروتھ, اور فلیکسیبل رسپانس سسٹمس. تو یہ کوئی ہپوکریسی نہیں ہے فلیکسیبل رسپانس سسٹمس, یہ ایک طرح کی ٹیکٹیکل انٹیلیجنس ہے, اور ٹیکٹیکل کویشنٹ ہے یہ, اور یہ ٹیکٹکس آپ کو آنی چاہیے. اور ایک سے زیادہ آپ کے پاس سلیو, مور دین ون ٹرک ان یور سلیو فار اے سرٹن سچویشن. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ نیگیٹو ہو جائیں یا آپ کسی کا برا چاہیں, بٹ ایک اچھی طرح سے اسٹیکنگ ٹو دا ٹروتھ آپ رہتے ہوئے ایک اچھے طریقے سے یو کین ہیو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز. اسٹریٹجک جو ہے یہ انٹیلیجنس ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, اگر یہ چیزیں ڈیولپ نہیں ہوں گی ارلی لائف میں, تو پھر انسان ایڈلٹ نہیں بنے گا, بلکہ تھوڑا سا نا زیادہ اس میں ایموشنل سائڈ آ جائے گی. تو بیلنس جو ہوتا ہے نا وہ لاجک اور ایموشن دونوں کا چاہیے ہوتا ہے, اور یہ ایڈلٹہڈ کا جو پاتھ ہے اس میں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے.